السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی، وہ آئے جب تو انسا کو فرشتوں کے سلام آئے۔ گزشتہ جمعہ کو میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے کچھ حالات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ ان تذکروں کو، ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں ایک مرتبہ تصور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات بد نہیں تھے بلکہ بد سے بدتر تھے، حالات بد نہیں تھے بلکہ بد سے بدتر تھے۔ بڑے بڑے برے لوگ بھی چاہتے تھے کہ زمانے میں تبدیلی آئے، سب کے سب ساری انسانیت ترس رہی تھی کہ کوئی ایسا مصلح، کوئی ایسا صالح آ جائے جو امت کی رہبری کرے اور امت کو دلدل سے نکالے، امت کو اندھیروں سے نکالے۔ ساری انسانیت تاریکی میں، ظلمت میں، جہالت میں، اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اور کیا کیفیت تھی؟ گزشتہ جمعہ کو اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی مختصر انداز میں۔ بات یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ سن عیسوی 570، چھٹی صدی چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے چھٹی صدی چل رہی ہے۔ سن عیسوی 570 ہے، 23 اپریل ہے، 12 ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ۔ وہ کہا کرتی تھی کہ جب یہ محمد میرے پیٹ میں تھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں میرے بدن سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ میرے ساس سسر دادا عبد المطلب اور میری ساس دونوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ حلیمہ آمنہ تو بیوہ ہے، تیرے شوہر کا ابھی انتقال ہوا ہے اور تو ایسی عمدہ خوشبوئیں لگاتی ہے، تجھے زیبا نہیں دیتا ہے؟ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اتنی عمدہ خوشبو تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں خود بھی حیران ہوں کہ ایسے عجیب چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے میرے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں جہاں سے گزرتی ہوں، اگر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت میرے لیے سایہ کرتا ہے، اگر پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسی آوازیں میں سنا کرتی ہوں۔ عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی ہوں، کبھی تو خواب میں فرشتے آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور کبھی خواب میں مجھے دکھایا جاتا ہے کہ مشرق کے اور بصرہ کے محلات میرے سامنے روشن ہو گئے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش ہو گئی تو اس وقت میں بنت عبد العزیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں حضرت آمینہ کے پاس تھی، وہ کہنے لگی کہ میں نے ہزاروں بچوں کو دنیا میں جنم لے کر آئی ہوں، میں کئی لوگوں کی دائیا بنی ہوں، کئی لوگوں کے پاس گئی ہوں ڈیلیوری کے وقت میں، پیدائش کے وقت میں، لیکن میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں جو حالات دیکھے ہیں ایسی کیفیت میں نے کسی بچے کے نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پاک اور صاف ستھرے باہر دنیا میں تشریف لائے۔ جب نارمل بچہ جب پیدا ہوتا ہے، سارے بچے تو گندگی سے لت پت ہوتے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ دائی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یوں لگا کہ کسی نے اندر سے باہر دھو کے بھیجا ہو، صاف ستھرا کر کے بھیجا ہو۔ بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا ڈاکٹر کام کرتا ہے اس آنکھ کو کاٹ دیتا ہے، اس نالی کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پہلے سے آنکھ کٹی ہوئی تھی۔ تیسری بات کہنے لگی کہ میں نے جتنے بھی بچے پیدا فرمائے ہیں تمام بچے بغیر ختنہ کے، اور ہے دنیا کا اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ جو بھی بچے دنیا میں آتا ہے سب کے سب کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ بغیر ختنہ کے پیدا ہوتے ہیں، ختنہ کی جاتی ہے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ختنہ کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ کس کے ساتھ؟ ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ کمرہ ہے، میرا کمرہ ہے، جس جگہ پہ محمد دنیا میں آئے ہیں میرا کمرہ ہے، اچانک دیکھتی ہوں کہ پورا آسمان کا بادل میرے کمرے میں چھا گیا۔ جیسے سردی کے موسم میں ہوتا ہے نا کہ 1-2 فٹ کی دوری پر بھی انسان نظر نہیں آتا ہے تو شبنمیں پھیل جاتی ہیں، تو گویا کہ بادل میرے کمرے میں پھٹ گیا اور مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا ہے جو ساری دنیا کو ظلمت سے نکالے گا، اندھیرے سے نکالے گا اور ساری دنیا کی رہبری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد حضرت آمینہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور دادا عبد المطلب نے آپ کا نام احمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ احمد۔ احمد اسے کہتے ہیں جو ساری دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی ساری دنیا میں تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اس کی خبر پورے دنیا میں پھیل گئی۔ کس طرح سے؟ گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا
کہ کیسے کیسے حالات تھے. ملک فارس میں کئی ہزار سالوں سے آگ جل رہی تھی. جب اللہ کے رسول پیدا ہو گئے آگ خود بخود بجھ گئی. سب کے سب مشرکین حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. 1 سال نہیں 2 سال نہیں 1000 سال سے جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی. کچھ تو واقعہ دنیا میں پیش آیا ہوگا. سب طرف ایک تہلکہ مچ گیا. سب طرف ایک تہلکہ مچ گیا. جس کا انتظار تھا وہ دنیا کو وہ شخص آ گیا. انسانوں کی عظمت کی جو وجہ ہے یہ اللہ کے رسول ہے. انسانیت کی معراج جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں لولا کما خلقت الافلاق، اے نبی جی اگر مجھے تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو بھی نہ بناتا. وجہ کائنات کہتے ہیں نا، کائنات کو بنانے کی وجہ، کائنات کو بنانے کی وجہ کون ہے؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وجہ دنیا میں تشریف لائی ہے. فرشتے تھک چکے تھے گناہ لکھ لکھ کے بندوں کے، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب کون آئے گا اور امت کو گناہوں سے بچائے گا. زمین تھک چکی تھی، وہ بھی انتظار کر رہی تھی گناہ سہ کے کہ اے اللہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھ سے ایسی مٹی نہ لے لیجئے اور اس مٹی کو لے کر ایسی مخلوق نہ پیدا کریں کہ جو وہی مجھ سے لینے والی اجزاء کو اس مخلوق کو بنائیں گے اور وہی مخلوق دنیا میں آ کر مجھ پر دوبارہ گناہ کریں گے. وہ بھی زمین تھک چکی تھی، اسے بھی انتظار تھا محسن انسانیت کا. بہرحال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب دودھ پلانے کا وقت آ گیا. بہت سارے واقعات پیش آئے پیدائش پہ. سیرت کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ساری زندگی اگر ایک بندہ اللہ کے رسول کی خوبیوں کو بیان کرتا جائے اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کی سیرت پھر بھی باقی رہے گی. اللہ کے رسول کی سیرت پھر بھی باقی رہے گی. ہم اللہ کے رسول کی صفات کو، ان کے کمالات کو، ان کی زندگی کو تفصیلی انداز میں اگر بیان کرنا چاہیں تو ہمارے اندر بساط اور طاقت نہیں ہے. انسان کی بات کرنا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو شروع سے لے کے اخیر تک احاطہ کر سکے. دودھ پلانے کا وقت آ گیا. عربوں میں اس وقت رواج تھا کہ شہروں کے بچے دیہاتوں میں جایا کرتے تھے دودھ پینے کے لیے. باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا تھا، ایگریمنٹ بیس پہ 2 سال کی مدت پر، اس لیے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں کی آب و ہوا پاک تھی، صاف ستھری تھی اور زبان بھی فصیح تھی، بلیغ تھی، اچھی بولی بولی جاتی تھی دیہاتوں کے اندر. مکہ شہر ایسا شہر تھا جہاں پر تاجر دوسرے علاقوں سے آیا کرتے تھے. جب دوسرے علاقوں سے تاجر آتے تھے تو ساتھ میں وائرس بھی آتا تھا، بیماریاں بھی آتی تھی. جب کرونا کا وائرس پھیلا تھا اس وقت سب سے پہلے کیا کر دیا گیا؟ ایئرپورٹ بند کر دیے گئے نا تاکہ باہر کی بیماری اندر نہ آئے. تو مکہ المکرمہ یہ تاجروں کا شہر تھا، دور سے بڑے بڑے تاجر آیا کرتے تھے تو بیماریاں بھی آتی تھی. جب الگ الگ علاقے کے لوگ جب مکہ میں آئیں گے تو ان کی بولیاں بھی الگ الگ، زبانیں بھی الگ الگ ہوں گی. تو اس لیے مکہ والوں کا خاص طور پر یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کے صحیح بولی کے لیے، فصاحت و بلاغت کے لیے، ان کے کلام میں پیدا ہو جائے، اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے. اس وقت میں قبیلے بنو سعد، حنین کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کا نام ہے قبیلے بنو سعد. اس قبیلے پر قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں، بالکل اناج نہیں، غلہ نہیں، ساری زمین بنجر بنی ہوئی ہے. 10 عورتوں نے مشورہ کیا مل کے. اس میں ایک عورت کا نام آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جو بعد میں ایمان لائی. مشورہ کیا کہ مکہ میں بچے پیدا ہو گئے ہیں، ان کی اطلاع آ گئی ہے تو ان کے دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے ہم کو لینے جانا ہے. باقاعدہ ان کو ایگریمنٹ ہوتا تھا، اس کی اجرت دی جاتی تھی. تو 10 کے 10 عورتوں نے مشورہ کر کے
قبیلے بنو سعد سے روانہ ہو گئے مکۃ المکرمہ کے لیے، سب ساتھ میں نکلے، حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضرت حارث وہ بھی ساتھ میں نکلے۔ جس اونٹنی پر وہ سوار تھے وہ اونٹنی قحط سالی کی وجہ سے بہت کمزور لاغر تھی، نہایت ہی لاغر، سفر کرنے میں سست رفتار تھی۔ پورے قافلے والے آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت حلیمہ کی سواری پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ 3-4 جگہ پہ اسٹاپ کر کے قافلے والوں نے حضرت حلیمہ کا انتظار فرمایا۔ جب آئے تو کہنے لگے کہ حلیمہ جلدی کرو، کتنا وقت لگاتی ہے؟ حضرت حلیمہ جواب دیتی کہ میں کیا کروں، یہ سواری میری ایسی ہے، یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ سواری کا مسئلہ ہے، سواری اتنی کمزور ہے کہ میں بھگانا چاہتی ہوں لیکن بھاگے نہیں رہی ہے، چلانا چاہتی ہوں چل ہی نہیں رہی ہے، کمزور ہے، لیکن کیا کھلائے اسے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ میرے سینے میں دودھ بھی نہیں آتا تھا ٹھیک سے، کیونکہ کھانا نہیں، ہماری طرح کی غذائیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج اللہ کے کرم سے اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ میرے گھر والی کے بطن میں بچہ آ گیا، 9 مہینے تک اس کی خاطرداری کی جاتی، کیا کھانا ہے تجھے، کیا پینا ہے تجھے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو الگ سے پیدا ہونے کے 1 مہینہ پہلے سے وہ کھجور وغیرہ کیا بنا کے تیار کر کے رکھ دیتے تاکہ اس کو آگے چل کے تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس وقت ایک بچہ تھا میرا، اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن حارث، وہ بھی میرے سینے سے جب دودھ پیتا تھا تو اس کا ٹھیک سے پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ میری حالت تھی۔ خیر، قافلے والوں نے کہا کہ 4-5 دفعہ ہم نے آپ کا انتظار کیا، ابھی ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کب تک انتظار کریں گے۔ وقت سے حضرت حلیمہ کے پہنچنے سے پہلے پورے قافلے والے مکۃ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جہاں جہاں بچے تھے وہاں گھروں کے پاس جا کر بچوں کی انکوائری کی، کون کتنا مالدار ہے، اس کی پرورش کریں گے تو کتنی اجرت ملیں گی۔ تو ساری 9 عورتیں دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ کیا تھے، یتیم تھے، باپ نہیں ہے، کیا ملے گا، اس بچے کا باپ ہی نہیں ہے تو ہم کو اجرت میں کیا دے گا، چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے مقدر میں تھا ہی نہیں، یہ عظمت تمہارے مقدر میں تھی ہی نہیں، اس لیے تم نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو جب لیے ہیں تو آج تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو اور بتاؤ مجھے کہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ باقی 9 عورتوں کے نام آپ کو ملیں گے؟ کہیں نظر نہیں آئیں گے، کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ خیر، سب لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا، کیا سمجھ کے؟ یتیم سمجھ کے۔ اور نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، غلاموں کی بر لانے والا، وہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، وہ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ارے وہ یتیم نہیں تھا، وہ در یتیم تھا۔ کون تھا؟ وہ در یتیم تھا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا تھا، یتیموں کا سردار تھا، یتیموں کی عظمت بیان کرنے والا تھا، یتیموں کے لیے شفقت کی بیان دینے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دنیا کے اندر سب سے برکت والا، سب سے بہترین گھر وہ ہیں جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہو۔ پورے دنیا کے اندر سب سے بدترین گھر وہ ہیں جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس کے ساتھ برائی کا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہ یتیموں کا حق بیان کرنے والا تھا وہ۔ خیر، حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، انہوں نے بھی دیکھا کہ سارے بچے ختم ہو گئے، اب بچے تھے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو یتیم ہے۔ کہا کہ سب تو ختم ہو گئے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیتے۔ تو جانے سے پہلے، لینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، چہرے پہ سے کپڑا ہٹائے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر جب نظر پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے۔
حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی مسکراہٹ میرے دل میں ایسا گھر کر گئی کہ میں نے کہا کہ اس بچے کا باپ ہوتا تو کیا دیتا اور کیا ملتا مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، مجھے اس کی مسکراہٹ تو ملتی رہے گی۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے اتنے بچے آج تک دنیا میں دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ قریب میں تھی، کہنے لگی کہ حلیمہ تم تو دیہات میں رہتی ہو تو تم کیا بچے دیکھو گی، میں شہروں میں نے سفر کیا ہے، مکہ میں مدینے میں بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا ہے، ارے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، تو دیہات میں رہ کے کہاں سے دیکھیں گے۔ دادا عبد المطلب بھی قریب میں تھے، وہ کہنے لگے کہ حلیمہ تو دیہات میں رہی ہے، آمینہ تو نے شہروں کا سفر کیا ہے، ارے میں نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے، جب میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو کہاں سے دیکھی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا جائے کہ جبرائیل کیا کہتے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے حلیمہ تو نے دیہاتوں میں دیکھا ہے بچوں کو، اے آمینہ تو نے شہروں میں بچوں کو دیکھا ہے، اے عبد المطلب تو نے کچھ ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے تو ساری دنیا کا سفر کیا ہے، آج تک ساری دنیا میں نے ایسا خوبصورت اور حسین بچہ جب میں نے نہیں دیکھا تو تم کہاں سے دیکھو گے۔ اللہ سے پوچھو اے اللہ تم کیا کہتے ہو۔ اللہ کہیں گے کہ اے آمینہ اے حلیمہ تو نے دیہات میں بچے دیکھی، تجھے ایسا خوبصورت بچہ نظر نہیں آیا، اے آمینہ تو نے شہروں میں دیکھا، تجھے ایسا خوبصورت بچہ نظر میں نہیں آیا، اے عبد المطلب تو نے ملکوں کا سفر کیا، تو نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے جبرائیل ساری دنیا کا سفر تو نے کیا، تجھے ایسا خوبصورت بچہ نظر نہیں آیا، ارے میری عزت و جلال کی قسم پورے دنیا میں نے ایسا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں، تو تم دیکھو گے کہاں سے۔ احسن منک اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آج تک ان آنکھوں نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ تو بچپنے کے اندر اکثر و بیشتر بچے بہت خوبصورت رہتے، جب جوانی کی عمر کو جانے لگتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں کچھ کمی آتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جوانی کے بارے میں فرماتی ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا، قرآن کی آیتیں جب سامنے آئی، زلیخا کا قصہ پڑھا، اور زلیخا کے مصر کی عورتوں کا تذکرہ جب قرآن کریم میں پڑھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی چھری جب لی ہے سیب کاٹنے کے لیے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کیا فرماتی تھی امی عائشہ؟ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید۔ ارے زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹا دی، کاش میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے گردنیں کٹا دیتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ظاہری بھی باطنی بھی۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا، آئی اپنے شوہر کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ، اپنے شوہر حضرت حارث کے پاس، کہنے لگی کہ لائی ہو بچہ؟ کہاں کہ لائی ہو۔ کون ہے؟ کہاں کہ یتیم ہے۔ بچے کو دیکھا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یتیم تو صحیح لیکن کتنا خوبصورت ہے، اللہ اس سے ہم کو برکت عطا فرمائے۔ اونٹنی پر بیٹھنے لگے، جس اونٹنی پر بیٹھ کر آئے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کو پہلے بٹھائے، ان کے گود میں بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں تھے، پھر حضرت حارث بیٹھ گئے آگے، ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، اب سوار کر رہے، سواری کو اٹھا رہے لیکن اٹھنے کو تیار ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا اسے۔ پھر اتر گئے، پھر اس کو ٹھیک سے رسی وغیرہ باندھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے ہاتھ میں دوبارہ دیے اور کہا کہ پیچھے سے رکھ کے بیٹھو، پھر آگے بھی خود بیٹھے، پھر اٹھانے کی کوشش کی ہے، اٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ اس طرح سے 3 سے 4 دفعہ کیا لیکن اونٹنی اٹھنے کو نہیں دے رہی ہے۔ پھر کہا کہ حلیمہ ایک کام کرو، آپ آگے آ جاؤ، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت حلیمہ آگے بڑھی اور حضرت حارث پیچھے بیٹھ گئے، فوراً اونٹنی کھڑی ہو گئی اور چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حارث کہنے لگے
ارے حضرت حارث کیا کہتے کہ اللہ فرما رہے ہوں گے کہ جس شخص کو، جس ذات کو میں نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جو ساری دنیا کی رہبری کرے گا، اس رہبر کو تم پیچھے بٹھاؤ گے تو سواری کہاں سے چلیں گی؟ وہ سواری کہاں سے چلیں گی؟ چلنے لگی۔ جو پہلے عورتیں تھی آئی تھی، بچوں کو لے کر وہ پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی، ان کا قافلہ آگے جا چکا تھا، حضرت حلیمہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول کو اونٹنی پر بٹھایا گیا تو اونٹنی میں اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی اور ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ اونٹنی اتنی تیز دوڑنے لگی کہ قافلے والوں کو کراس کر کے ہم آگے بڑھ گئے۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تو سوار ہو کے قبیلے بنو سعد سے مکہ آئی تھی؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ ہاں یہ وہی سواری ہے۔ کہاں کہ تیرے بھاگ کیوں نہیں ہے؟ کیا سواری بدل دی؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں، سواری تو وہی ہے لیکن اس کا سوار بدل گیا ہے۔ خیر قبیلے بنو سعد میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ میرے سینے میں اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ وہ ٹھیک سے سیر ہو جاتے، لیکن جب اللہ کے رسول میرے زندگی میں آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے زندگی میں آئے تو اس وقت میں میرے سینوں میں دودھ اتنا بھر گیا کہ محمد بھی سکم سیر ہو کے پیتے تھے اور عبداللہ بھی سکم سیر ہو کے پی جاتے تھے۔ پھر ایک بات دیکھی ہے، ابھی بچپن میں یہ ساری چیزیں غور کر رہے، سیرت کی کتابیں پڑھو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آنکھیں دی ہے، سمجھداری دی ہے، نالج دیا ہے، پڑھے لکھے ہو، سارے لینگویجوں میں کتابیں بھری پڑی ہے اللہ کے رسول کی، انگریز ہے، ہندی ہے، اردو ہے، عربی ہے، جو پڑھتے ہو آپ وہ لینگویج میں پڑھے، مارکیٹ میں ملیں گی۔ اللہ کے رسول کی زندگی پڑھے، ہمارے غم ہلکے ہوں گے، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، مزہ آئے گا زندگی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا تھی ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ کے رسول کے ایک سے زیادہ نام ہمیں نہیں معلوم ہے، شادیاں کتنی تھی وہ نہیں معلوم ہے، اگر معلوم بھی ہے تو ان کی بیویاں کتنی تھی، بیویوں کے نام کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ یہ ہماری امیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ ہماری والدہ ہیں، ان کے نام ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول کی پیدائش، اللہ کے رسول کی وفات، اللہ کے رسول کی زندگی، 63 سال کی زندگی کیسی تھی، یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی اس نعمت پر کہ پچھلے نبیوں کے حالات اگر ان کے ماننے والوں سے پوچھا جائے نا، عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کا بچپن کیسا تھا، نہیں بتا پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کا بچپن کیسا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے ہمارے نبی پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے کے حالات اور زندگی کے پیدائش کے وقت کے حالات، پیدائش کے وقت کے بعد بچپنا کیسا تھا، 6 سال کی عمر میں کیا حالات تھے، 7 سال اور 8 سال کی عمر میں کیا حالات تھے، جوانی کیسی تھی، نبوت کے وقت کے حالات کیسے تھے، ہجرت کے حالات کیسے تھے، اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی کیسی تھی، وفات کے وقت کے حالات کیسے تھے، وفات کے بعد کے حالات کیسے تھے، اور وفات کے بعد سے لے کر 1400 سال گزر گئے، آج تک کے سارے حالات آپ کو کتابوں کے اندر نظر آئیں گے۔ یہ ہمیں فخر ہے ہمارے نبی پر، اور ہمیں شکر ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے ایسے نبی میں ہم کو پیدا فرمایا ہے، ورنہ ہماری لائقی نہیں تھی، ہماری اوقات ہی نہیں تھی ایسی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جنم لیتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، کتنی بڑی عظمت۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں غور کر رہی ہوں، پہلی دفعہ محمد نے سینے کے جس جگہ سے دودھ پیا، دوسرے جگہ پہ پورے مکمل 2 سال جو مدت رضاعت ہے کبھی دودھ نہیں پیا۔ کیسے پیے گا؟ تاکہ یہ امت بعد میں انگلی نہ اٹھائے، یہ امت یہ انگلی نہ اٹھائے کہ محمد نے بچپن میں اپنے دودھ شریک بھائی کا حق مارا ہے۔ جس جگہ پہ اپنا دودھ شریک بھائی عبداللہ دودھ پیتا ہے، اس جگہ سے محمد نے بچپن میں، اللہ جو ہے نا اپنے نبیوں کی براہ راست تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی حکمتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، عقل سے بالا تر، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، اللہ کو میرا ہی گھرانہ ملا تھا، ایسے حالات ہیں، اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا ہے، اور عجیب و غریب الفاظ زبان سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمتوں پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو،
دنیا جیسے تیسے کٹیں گی، سارے برداشت پہ اللہ کل قیامت کے دن تم کو انعامات عطا فرمائیں گے۔ صبر کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے، ایسے ہی گزر جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی دوسری جگہ سے دودھ نہیں پیا۔ عورتیں، محلے کی عورتیں، میں بات کو شارٹ کر کے ختم کر دیتا ہوں، محلے کی عورتیں، بستی کی عورتیں جمع ہو کے آئی۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، بستی کی عورتیں حضرت حلیمہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ حلیمہ تو اتنی مالدار ہو گئی، اتنی مالدار ہو گئی کہ رات میں چراغ بھی نہیں بجھاتی۔ بڑے بڑے مالدار لوگ رات کے وقت میں اپنے چراغوں کو بجھا کر سویا کرتے ہیں، تو ان مالداروں سے بھی مالدار ہو گئی کہ رات کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے گھر کا چراغ روشن ہے۔ حضرت حلیمہ ان عورتوں کو لے کر اپنے گھر میں آئی، پالنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، کپڑا ہٹائے اور کہنے لگی میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، یہ چراغ ہے۔ جب سے یہ سونا میرے گھر پہ آیا ہے نا، ما نحتاج الى السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ سونا میرے گھر پہ آیا ہے میں نے سارے گھر کے چراغ کو توڑ دیا، سارے گھر کے چراغوں کو میں نے توڑ دیا، مجھے چراغوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب و روشنی تو نے پائی ہے، بڑی تو نے توقیر پائی ہے، اے حلیمہ تو محمد کی دائی ہے، اے حلیمہ تو محمد کی دائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ کہتی ہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی، اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا، میں تلاش کر رہی ہوں لیکن مجھے سوئی نہیں مل رہی ہے، اور گھر میں میرے چراغ نہیں کہ اس کو جلا کے تلاش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، جب گھر میں تشریف لائے اور مسکرائے تو گھر میں اتنا اجالا ہو گیا، اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول کے چہرے انور کے اجالے سے سوئی کو تلاش کیا، اور تلاش کیا کرتی، میں نے دھاگے کو سوئی کے ناکوں میں پرو دیا۔ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگو تمہارا ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے۔ امی کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، اے دنیا والو تمہارا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے۔ شمس السماء تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء، اے دنیا والو تمہارا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے میں ترغیبی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے نبی کی سیرت پڑھے، خدا را بہت مزہ آئے گا، زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، دل کو تسلی ہوں گی، اس لیے کہ ہمارے نبی جو ہے نا صرف عرب والوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ عرب والوں کے، عجم والوں کے، انسانوں کے، جناتوں کے، اولین کے، آخرین کے، تمام لوگوں کے اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ غریبوں کے نبی تھے، مالداروں کے نبی تھے، مردوں کے نبی تھے، عورتوں کے نبی تھے، بچوں کے نبی تھے۔ پڑھو، بچوں کو اللہ کے رسول کا بچپنا ملے گا، جوانوں کو جوانی ملیں گی، بڑھاپوں کو بڑھاپا ملے گا، غریبوں کو غربت ملیں گی، مالداروں کو مدینے کا رہنے کا انداز ملے گا۔ آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سی کتابیں پڑھے تو اپنے کانٹیکٹ میں جو معتبر علماء ہیں معلوم کریں کہ مجھے سیرت پڑھنا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی معلوم کرنا ہے، کون سی کتاب پڑھے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات